بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاپا نہایت دیانتدار انسان تھے، لہٰذا وہ ہمیں بھی قناعت کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو تعلیم یافتہ ہی نہیں، ایک نیک انسان بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی پاپا کی توجہ اور محنت کی وجہ سے ایان ہر کلاس میں اول آنے لگا اور میٹرک میں بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ میٹرک کے رزلٹ کے بعد چچا ہمارے گھر مبارکباد دینے آئے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ایان میرے ساتھ چلے اور میرے ساتھ میرے کاروبار میں ہاتھ بٹائے۔ یہ محنتی لڑکا ہے، مجھے ایسے ہی نوجوان کی ضرورت ہے۔ لیکن ایان نے انکار کر دیا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، وہ کسی صورت چچا جان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ چچا جان نے پاپا سے کہا کہ اسے میڈیکل یا انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ملنے کا، خواہ مخواہ پڑھائی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ابھی سے اسے کام پر لگا دو تاکہ اس سے تجربہ آئے اور یہ کمانا بھی شروع کر دے۔ اس سے آپ لوگوں کی غربت دور ہو جائے گی۔ میرے پاپا تو چچا جان کے کہنے سے راضی ہو گئے کہ وہ اپنے کاروبار میں ایان کو شراکت دار بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر بھائی کسی طور راضی نہ ہوا اور گھر والوں سے جھگڑ کر کراچی چلا گیا۔ اس نے وہاں کالج میں ماموں جان کے ذریعے داخلہ لے لیا۔ مامی ذرا سخت مزاج تھیں، وہ ایان بھائی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھیں، لہٰذا ماموں جان نے ایان کے رہنے کا ہاسٹل میں بندوبست کر دیا۔ ایک ماہ بعد ایان کو آفس میں بلوایا گیا۔ میڈم نے اس سے درخواست کے بارے میں پوچھا جو اس نے انٹرویو کے وقت پرنسپل سے فارورڈ کروائی تھی۔ ایان نے ان کو بتایا کہ وہ درخواست فارم کے ساتھ جمع کروا دی گئی تھی۔ میڈم نے کہا، تمہاری درخواست فارم کے ساتھ فائل میں نہیں ہے۔ تبھی ایان نے کہا کہ وہ گھر جا کر درخواست کے بارے میں پتہ کرے گا، شاید وہ گھر والی فائل میں موجود ہو۔ ایان بھائی کے ساتھ 10 لڑکے اور بھی تھے۔ کچھ نے تو فوراً درخواست لا کر جمع کروا دی اور باقیوں نے 2-3 دن میں جمع کرانے کا وعدہ کر لیا۔ ویکینڈ پر ایان گھر آ گیا۔ اس نے اور ہم سب گھر والوں نے بہت تلاش کیا، مگر مطلوبہ درخواست مل نہ سکی۔ تب میڈم نے کہا کہ کسی بڑے کو گھر سے لاؤ۔ ابو آفس ڈیوٹی کے باعث اس کے ہمراہ نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے ماموں کو لے جاؤ۔ اتفاق سے ماموں ان دنوں بیمار تھے، وہ بھی نہ جا سکے۔ یوں 2-3 ہفتے گزر گئے۔ میڈم نے ایک دن پھر ایان بھائی کو آفس بلایا اور خوب ڈانٹ ڈپٹ کی۔ وہ روخان سے ہو کر گھر آ گئے۔ جب ماموں جان کی طبیعت سنبھلی تو ان کو لے کر دوبارہ میڈم کے پاس گئے۔ میڈم نے سخت لہجے میں بات کی اور کہا کہ اب اس معاملے کا فیصلہ پرنسپل صاحب ہی کریں گے کہ تم اس کالج میں رہ سکتے ہو یا نہیں۔ ماموں جان پرنسپل سے بھی ملے، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی۔ انہوں نے بھائی کا ایڈمیشن ہی کینسل کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ماموں جان نے بھی اسی کالج سے پڑھا تھا۔ وہ اپنے پرانے پروفیسر کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایان کو کالج چھوڑ جاؤ، میں خود پرنسپل سے بات کر لوں گا۔ ماموں جان ایان کو ہاسٹل تو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن میرے بھائی کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا اور ویکینڈ پر بھی گھر نہ آیا۔ انہی دنوں چچا جان ہمارے گھر آئے۔ مما نے ان کو اپنی پریشانی سے بتائی تو وہ بولے، اچھا ہوا ایان آئے تو اس کو کہنا کہ جو بڑوں کا کہنا نہیں مانتے ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اگلے دن ایان نے انتظار کیا۔ جب سابقہ پروفیسر ہاسٹل نہ آئے تو گھبرا کر اس نے خود ہی اپنا ایڈمیشن کینسل کروا دیا اور ہاسٹل سے گھر آ گیا۔ وہ اس روز بہت افسردہ تھا۔ اس نے پاپا کو بتایا کہ کالج والوں نے میرا ایڈمیشن کینسل کر دیا ہے۔ پاپا نے کہا، تم نے بڑی جلدی کی، تمہاری درخواست فائل میں رہ گئی تھی، وہ کاغذات میں کہیں اوپر نیچے ہو گئی ہوگی۔ تم کو پروفیسر صاحب اور ماموں جان کا انتظار کرنا چاہیے تھا، یا پھر تم خود دوبارہ جا کر اپنے ماموں سے مل لیتے۔ تم کو خود سے اپنا ایڈمیشن کینسل نہیں کروانا چاہیے تھا، کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آتی۔ پاپا کی باتیں سن کر بھائی پھر پچھتانے لگا کہ میں نے کیا کیا۔ جب چچا جان کو پتہ چلا کہ ایان آیا ہے تو وہ پھر آ گئے، کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ چلو اور میرے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ ایان نے پھر انکار کر دیا۔ اس کو تعلیم حاصل کرنے کا جنون تھا۔ ایک ہماری خالہ ہماری ڈیرہ غازی خان میں رہتی تھیں۔
وہ خالہ کے پاس ڈیرہ غازی خان چلا گیا اور جا کر خالہ کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس رہ جاؤ، میں تمہاری تعلیم کے اخراجات برداشت کروں گی۔ یوں آسرا ملتے ہی بھائی نے وہاں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا۔ گورنمنٹ کالج میں ان دنوں پڑھائی کا ماحول ایسا مؤثر نہ تھا۔ بھائی نے مجبوراً ٹیوشن پڑھنی شروع کر دی۔ اس نے اس قدر دل لگا کر پڑھا کہ ان کا شمار اچھے طالب علموں میں ہونے لگا۔ ہر ٹیسٹ میں میرے بھائی کی پوزیشن آنے لگی۔ پروفیسرز جو میرے بھائی کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، ان سب نے ایان کو ضلع کا سب سے بہترین اسٹوڈنٹ قرار دے دیا۔ ان میں سے ایک نے بھائی سے کہا، ایان تمہیں کیمسٹری پر خاص توجہ دینی چاہیے، لہٰذا جس دن کیمسٹری کا پرچہ ہو تم ضرور میرے پاس آنا۔ یوں ہی ایک دن جب وہ فزکس کی ٹیوشن پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا تو سر نے اس کو ٹیوشن کے بعد روک لیا۔ جب دوسرے لڑکے چلے گئے، سر نے اس سے تنہائی میں بات کی، ایان تمہارے والد کیا کرتے ہیں اور تم کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ پھر انہوں نے خالو کے کاروبار وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ یوں تمام شجرہ پوچھ ڈالا۔ اس کے بعد سر نے ایان کو دبے لفظوں میں پیپرز حل کروانے کی آفر دی۔ بھائی نے کہا کہ سوچ کر جواب دوں گا۔ بھائی نے گھر آ کر پاپا سے مشورہ کیا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ اس لیے ایان نے پروفیسر صاحب کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے چاہا تو میری محنت ضرور رنگ لائے گی۔ استاد صاحب خاموش ہو گئے۔ جب امتحانات قریب آئے تو ایان بھائی نے دن رات ایک کر کے خوب تیاری کی اور تمام پرچے اچھے ہو گئے۔ امتحان کو ہوئے تقریباً 5 ماہ گزر گئے۔ بھائی ان دنوں گھر آیا ہوا تھا اور رزلٹ بھی آنے والا تھا۔ ایک دن پاپا نے بھائی کو صبح بتایا کہ اپنا رول نمبر بتاؤ، تمہارا نتیجہ آ گیا ہے۔ اپنا رول نمبر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اس پر تو کاپی کیس ہوا ہے۔ بھائی سوچ میں پڑ گیا کہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس نے فوراً سامان اٹھایا اور کالج چلے گئے۔ کالج سے پتہ چلا کہ ان پر کاپی کیس نہیں ہوا۔ ایان نے پوری لسٹ حاصل کی۔ جن لڑکوں پر کاپی کیس ہوا تھا ان میں ایان کا نام کہیں نہیں تھا۔ اب وہ پریشان تھے، کیا کروں، کدھر جاؤں، کس سے مدد کے لیے کہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے چچا کا بہت اثر و رسوخ تھا، مگر وہ کبھی تعلیم کے معاملے میں بھائی سے مخلص نہیں تھے۔ انہوں نے اس معاملے میں کبھی ایان بھائی کی مدد نہیں کی۔ البتہ ہمارے خالو کے بھائی ارشاد نے کہا کہ میں تمہارا مسئلہ حل کروا دوں گا، تم فکر مت کرو، ہاں مگر کچھ نہ کچھ خرچے کا انتظام کرو۔ ایک تو ایان بھائی کم عمر تھے، اوپر سے کسی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا۔ گھر کا دوسرا کوئی فرد ان کے ہمراہ نہیں تھا۔ وہ ارشاد کی بات پر یقین کر بیٹھا اور ان کی شرط کے مطابق امی کی 2 سونے کی چوڑیاں بیچ کر رقم اس کو دے دی۔ ایان بھائی نے اس بات سے پاپا کو بھی لا علم رکھا۔ ارشاد نے وعدہ کیا تھا کہ 1-2 ہفتوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی اب روز ارشاد کے گھر جاتے، مگر نا امیدی اور مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔ بھائی چکر لگاتے، وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے اور کچھ نہ بنا۔ ان دنوں میرا بھائی کن عذابوں سے گزرا میں بیان نہیں کر سکتی۔ نہ پڑھتا لکھتا، بس سارا دن سوتا رہتا، تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کرتا۔ اب پڑھائی میں بھی دن بدن ان کا معیار گرتا جا رہا تھا۔ استاد پوچھتے، ایان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کچھ نہ بتا پاتا۔ انٹر کے امتحانوں کی تاریخ آ گئی، مگر ایان نے فارم نہیں بھرے، کیونکہ پہلے امتحانوں کا فیصلہ تو ہو، آگے فارم بھرے۔ آخر ایک دوست نے ان سے کہا کہ کب تک دوسروں کے بھروسے رہو گے، چلو ہم خود بورڈ چلتے ہیں۔ ایان بھائی کو بورڈ آفس جانے سے ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں۔ متعلقہ برانچ سے پتہ چلا کہ اس کے کاپی کیس کا لیٹر کالج بھجوا دیا گیا ہے۔ کالج آ کر پتہ چلا کہ لیٹر یہاں پہنچا ہی نہیں۔ اس نے کچھ دن انتظار کیا مگر لیٹر نہ آیا۔ دوبارہ بورڈ آفس گیا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ کالج واپس آ گیا تو پھر مایوسی ہوئی۔ چند دنوں بعد کالج سے ایک لیٹر ملا جس میں حاضری کی تاریخ 7 درج تھی، جبکہ لیٹر 15 کو موصول ہوا۔ گویا کہ جس تاریخ کو پیش ہونا تھا وہ کب کی گزر چکی تھی۔ لیٹر لے کر وہ بیچارہ پھر سے بورڈ آفس گیا۔ کلرک سے فریاد کی کہ تم مجھے اتنی تاخیر سے کیوں لیٹر بھیجا ہے؟
وہ الٹا گلے پڑ گیا۔ پرنسپل صاحب کو بتایا۔ انہوں نے کہا بیٹا انتظار کرو اور جو بورڈ والے تمہارے بارے میں فیصلہ کریں اس کو قبول کر لو۔ وہ اگلے دن پھر بورڈ آفس گیا تو معلوم ہوا کمیٹی نے ایک پیپر کینسل کر دیا ہے، اور وہ بھی سب سے مضبوط جو اس کا سبجیکٹ تھا، یعنی بائیولوجی۔ بھائی دکھ سے نڈھال تھا لیکن تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ فارم کی تاریخ ملی اور بھائی نے فارم جمع کرا دیے۔ اب امتحان میں صرف 4 دن باقی تھے مگر سلپ نہ آئی۔ کالج والوں نے کہا تم بورڈ سے پتہ کرو۔ بورڈ جا کر پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے فارم ہی بورڈ میں نہیں پہنچے۔ کالج سے وہ لسٹ لی جن کے فارم بورڈ بھجوانے گئے تھے، مگر یہ بھی کارآمد ثابت نہ ہوا۔ ایان ڈائریکٹر صاحب سے بھی ملا، پھر بورڈ میں بیٹھے مختلف لوگوں سے ملا کہ کوئی میری مدد کرے گا، کوئی تو احساس کرے گا، مگر کسی نے مدد نہ کی۔ مایوس ہو کر میرے بھائی اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ اس کی کوششوں سے اسے نئے فارم ملے، پھر بورڈ جا کر خود فارم جمع کروائے، 1000 روپے فالتو دیے اور دستی سلپ لے کر آیا۔ اگلے دن امتحان تھا۔ وہ انٹرمیڈیٹ تو کلیئر کر گیا مگر C گریڈ میں۔ پھر اس کو تعلیم اور تعلیم دینے والوں سے ہی نفرت ہو گئی۔ ایان کالج سے فارغ ہو کر گھر آیا، پھر کسی نے اس کو اس آدمی کے بارے میں بتایا کہ جس نے اس کو اتنا رلایا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ وہی پروفیسر تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ پیسے دے کر ناکام کروانے کی وجہ سے کیا اور چند روپوں کی خاطر میرے بھائی کا مستقبل برباد کر دیا۔ یوں میرا پیارا ہونہار بھائی، مستقبل کا انجینئر، میرے ماں باپ کے گھر کا اجالا، ان کا اکلوتا چراغ گل ہو گیا۔ ایان نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی اور اسے کوئی ڈاکٹر نہ بچا سکا۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ کیوں کہتے ہیں پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب۔ میں سوچتی ہوں کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے جو مقدس درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان درندہ صفت لوگوں سے کون حساب لے گا جو علم کے سوداگر ہیں اور علم کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں؟ کہ ہم جیسے متوسط طبقے کے پسے ہوئے لوگ جو شرافت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، معاشرے کے ایسے لوگوں سے حساب لے سکتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں؟ ہم کس سے لڑ سکتے ہیں؟ ہمارے زخموں سے رشتہ خون، جیبیں خالی ہیں، اور اب تو مہنگائی کے دور میں سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے، مگر رشوت کا بازار گرم ہے۔ کیا ایماندار ہونا جرم ہے؟ کیا ایمانداری کا یہی انعام ہے؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔